بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات محمد علیہ. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اور حب اہل بیت کو چراغ ہدایت بنا کر ہم پر احسان کرنے والا یہ ارشاد فرما رہا ہے کلام بلاغت نظام میں کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وعزروہ، جنہوں نے عزت بھی کی اس کی جس پر ایمان لائے، وَنَصَرُوهُ، نہ صرف ایمان لائے عزت کی بلکہ نصرت بھی کی، اور نصرت کرنے کے بعد وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پیروی بھی کی اس نور کی جو ساتھ آیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، کامران ہیں، اور ان کے لیے بشارتیں ہیں. عزیزان محترم، 5ویں تقریر حاضر خدمت ہے گوش سماعت کے لیے، جس میں اب تک ہم سفر کرتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن پہنچ نہیں سکے. یقین ہے پہنچ سکتے نہیں، اس لیے کہ کچھ ہو کتنا ہی ہم کہہ لیں، آخری منزل پر خود بخود دل پکار اٹھتا ہے، زبان ادا کرتی ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. اس لیے کہ کون ہے جو کل حق کے حق کا حق ادا کر سکے. یہ ایک عجیب منزل پر ہم پہنچ چکے ہیں. ایمان کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں. ایمان ایک بڑی قوت کا نام ہے. ایمان ایک بڑی قوت کا نام ہے اور اس میں زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں. آپ واقف ہیں کہ کبھی مقابلہ ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ ایک طرف ہتھیار ہوتے ہیں، قدیم ہتھیار، جدید ہتھیار، غذاؤں کی فراوانی، سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسری طرف قلت ہوتی ہے. پھر کون سی طاقت ہے جو ان کو کامیاب بناتی ہے؟ تو ایمان کی قوت ہے. حالیہ عرصے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی طاقتیں کدھر اور ایمان کدھر تھا. تو ایمان ایک قوت رکھتا ہے. اس کے بعد ہے عزت. عزت میں بھی بڑی قوت ہے، اس لیے کہ عزت دار کی عزت کرنا خود ہم کو قوت پہنچاتا ہے، اور عزت دار کی عزت نہ کرنا ہم کو کمزور کر دیتا ہے. تو ان کی عزت بھی قوت ہے. نصرت یہ ہے ہی قوت کہ نصرت وہی کرے گا جس کے بازوؤں میں قوت ہو،
جس کے ذہن میں قوت ہو، جس کے ارادوں میں قوت ہو، اور نصرت کے کئی حصے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بازوؤں کی نصرت اور ایک ہوتی ہے تائید کی نصرت۔ دو ممالک اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو کہیں سے کوئی ہتھیار بھی دیتا ہے، کوئی دولت بھی دیتا ہے۔ جو ہتھیار دے رہا ہے وہ بھی قوت ہے، اور جو ہتھیار کے علاوہ دولت بھی دے رہا ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر کوئی تائید کر رہا ہے تو تائید بھی ایک قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تائید میں قلم چلے یہ قوت ہے، تائید میں تحریر آ جائے یہ قوت ہے، تائید میں تقریر ہو قوت ہے، تائید میں کلام ہو قوت ہے۔ تو یہ اجزاء قوت ہیں جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن زمانے کی روش یہ رہی کہ ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر حاکم، ہر حکمران، ہر حکومت والا، سلطنت والا، اقتدار والا یہی کہتا رہا کہ قوت ہی حق ہے۔ لیکن مقابل میں کوئی اللہ والا جب بھی آیا اس نے پکارا کہ صرف قوت ہی حق نہیں بلکہ حق قوت ہے۔ تو بڑا فرق ہے قوت حق، حق قوت۔ دو سلسلے چل رہے ہیں، الہی قوت کا سلسلہ اور ابلیسی قوت کا سلسلہ۔ پہچان کیسے ہو؟ ارشاد یہ ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جب وہ ملک دیتا ہے تو علم بھی دیتا ہے اور قوت بھی عطا کرتا ہے۔ اب الہی سلسلہ ہے اگر تو نشانی بتا دی کہ دیکھو علم اور قوت ساتھ ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر علم و قوت ساتھ ساتھ نہیں ہیں تو الہی سلسلہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے، جہاں علم ہے وہاں قوت نہیں ہے، جہاں قوت ہے وہاں علم نہیں ہے۔ عام زبان میں کہوں کوئی عالم ہے پہلوان نہیں ہے، پہلوان ہے عالم نہیں ہے، مشہور ہے پہلوان کو بھیجا ہی نہیں ہوتا۔ تو جہاں یہ تضاد ہے، یہ تضاد ہے، یہ ایک ساتھ مل کر نہیں آ سکتے۔ اگر ہے کوئی تو آج تک بتائے کوئی کہ فلاں تھے جن کے پاس علم بھی تھا قوت بھی تھی۔ دعوے کرنے والے ایسے ملے مجھے کہ وہ یہ تک کہہ گئے کہ مدینے کی کوئی عورت بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اب کس نے کہا کیا کہا سب آپ واقف ہیں۔ تو علم اور قوت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے۔ اگر کوئی دعویٰ کر بھی دیتا کہ علم اور قوت میرے ساتھ ہیں تو دعویٰ محتاج تصدیق ہوتا، اس لیے کہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، محتاج تصدیق ہوتا دعویٰ۔ یا تصدیق قرآن کرے یا نبی کریں۔ تو کس کے علم و قوت کی تصدیق قرآن کر رہا ہے؟ کرے قرآن تصدیق تو ہم مانیں گے۔ قرآن نے تصدیق کی یہ کہہ کر کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء کر دیا گیا، علم اتنا دے دیا۔ کبھی قرآن نے کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو یہاں علم کی تصدیق کر دی، اور نبی اکرم نے یہ فرما دیا کہ انا وعلی من نور واحد، اور پھر یہ کہا کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ تو قرآن تصدیق کر رہا ہے، نبی تصدیق کر رہے ہیں۔ کوئی ہے ایسا کہ جس کی قرآن تصدیق کرے اور نبی تصدیق کریں؟
یہ ہے علم کا حال، قوت کا حال سب جانتے ہیں۔ اگر ہے اس مثال کوئی تو زمانے میں بتا دے کہ کوئی ولادت کے بعد جھولے میں کلے اجدر کے 2 ٹکڑے کر دے، کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا؟ کوئی کسی کے لیے سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو ایک قوت ہے جو الہی قوت عطا ہوتی ہے۔ تو عجیب نازک منزلیں ہیں اس مقام پر، ذہن نشین رکھیں کہ ہر دور میں حکومت والا خصوصاً کہتا رہا کہ قوت حق ہے۔ اگر قوت ہی کو حق مان لیں تو نمرود کی قوت کو کیا کہیں گے؟ فرعون کی قوت کو کیا کہیں گے؟ اور مقابل میں جو قوت ہے، ابراہیم کی قوت، موسیٰ کی قوت، اس کو کیا کریں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ فقط قوت حق نہیں، حق قوت ہے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ باطل کو قوت دینے والا بھی پروردگار ہے، حق کو قوت عطا کرنے والا بھی پروردگار ہے، دونوں کو دینے والا پروردگار ہے۔ اس لیے کہ سلسلہ وہاں سے مربوط ہے۔ آدم کو قوت دینے والا پروردگار، شیطان کو قوت دینے والا پروردگار۔ آدم کو اتنی قوت دی کہ ملائکہ کو جھکا دیا۔ ملک کے معنی ہے مطلق قوت، اور ملک کی جمع ہے ملائکہ، تو پوری قوتوں کو جھکا دیا آدم کی طرف، تو ساری قوتیں جھک گئیں ایک آدم کے آگے۔ تو کتنی قوت دی آدم کو؟ ادھر ہے مقابل میں ابلیس، شیطان، طاغوت، اس کو بھی قوت مل رہی ہے۔ پہلے رک کر یہ سوچئے کہ سجدے کا حکم ملا سب کو، انکار کیا ابلیس نے، انکار کیا کہ نکل میری بارگاہ سے۔ کبھی خدا را کبھی ملت یہ سوچے ارے سب سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ جو واقف ہیں ان تک بات پہنچے کہ انکار کر رہا ہے۔ ائمہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، قوم جن سے تعلق رکھتا تھا، تو اصل میں نقص تھا نا، اصل میں نقص تھا۔ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، یہ بھی کہہ رہا ہے مالک تیری یکتائی کا اقرار ہے، تو قادر ہے، اس کا اقرار ہے، تیری عبادتیں مسلسل ہیں، ایک سجدے سے معافی دے دے تو قیامت تک کتنی عبادت کروں گا کہ کوئی یوں عبادت نہ کر سکے۔ دعویٰ ابلیس میں تیری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں وہ عبادت چاہتا ہوں جو میری مرضی ہے، وہ نہیں جو تو چاہتا ہے۔ کہ ایک سجدے سے معافی دے دے، کہ نہیں نکل بارگاہ سے۔ ارے کیوں، آخر کیا بات ہے؟ ارے سر جھکا رہا ہے، اب انکار کیوں ہے؟ جو ہمیشہ سر جھکاتا ہوا ہے، آج انکار کیوں ہے؟ تو دیکھیے اطاعت میں سر تو جھکایا، عبادت میں سر تو جھکایا، مگر محبت نہیں تھی۔ اگر محبت ہوتی تو سجدے کا انکار نہ تھا۔ محبت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، تو اصل میں نقص تھا۔ تو جہاں اصل میں نقص ہو سجدہ خالق کا انکار ہوگا، اور جہاں نسل میں نقص ہو محبت علی کا انکار ہوگا۔ ایک صلوات ہے جو محمد علیہ وسلم۔ کہ ایک سجدے سے معافی دے دے، کہ نکل میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوگی۔ کہ جا تو رہا ہوں مالک، مگر اب تک جتنی عبادتیں کیا اس کا صلہ دے دے۔ کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ قیامت تک کی زندگی چاہتا ہوں اختیار کے ساتھ۔ کہ جا تجھے مہلت ملی وقت معلوم تک، خوش ہو گیا، مہلت پر خوش ہو گیا۔ ابلیسی سلسلہ یہی ہے کہ وہ مہلت کو نہیں سمجھتے، ان کو مہلت کو وہ حکومت سمجھتے ہیں۔ اب جہاں حکومت ہے دیکھ لو، وہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ مہلت لے لی، خوش ہو گیا،
کہ جا رہا ہوں پروردگار، اب گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، گھات میں بیٹھا رہوں گا، تیری صراط پر بیٹھا رہوں گا۔ بول رہا تھا، جب رکا کہا تیری بات ختم ہو گئی؟ کہاں مالک ختم ہو گئی میری بات؟ کہا تو نے کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاتا رہے گا، 2 مقامات باقی رہ گئے۔ ارے شیطان شیطان ہے، رحمان رحمان ہے۔ کہا 2 مقامات رہ گئے، کون سے؟ کہا اوپر اور نیچے۔ تو نے کچھ نہیں کہا، سن تو بھٹکا رہا ہے، جو ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتا رہے اس کو بھٹکنے نہیں دوں گا، اور جو سر جھکا کر مانگتا رہے اس کو بھٹکنے نہیں دوں گا۔ مالک جاؤں گا، تیری صراط پر بیٹھا رہوں گا، صراط مستقیم پر۔ کہاں ہے شیطان؟ کہاں بیٹھ رہا ہے؟ مقام ابلیسیت صراط مستقیم۔ ارے کہیں اور جائے، صراط مستقیم پر کیوں ہے؟ کسی دوسری طرف کیوں نہیں جاتا؟ آپ کو پتا ہے، بچے جانے کہ یہ شیطان جوے خانوں میں نہیں جاتا، شراب خانوں میں نہیں جاتا، بدکاری کے اڈوں پر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، جا کر وقت کیوں خراب کریں؟ کہاں جاتا ہے؟ مسجدوں کے پاس۔ یہاں وہاں جاتے ہیں اور جا کر جھانکتے ہیں، یہ مناسب ہے۔ اور اکیلا نہیں ہے، اس کی فوج ہے، اس لیے کہ قرآن میں شیطانی کئی مقامات شیاطین بھی استعمال ہوا ہے۔ فوج کی فوج ہے، لے جاتا ہے اور بھٹکاتا رہتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ کہہ چکا۔ چھوڑیے دیگر مسجدوں کو، مسجد النبی تک بھی آتا تھا۔ اب وہاں آتا تھا تو کاہے کے لیے آتا تھا بھائی؟ کاہے کے لیے آتا تھا؟ یہی ہے نا، کس کو بھٹکانے کے لیے آتا تھا؟ ایک روز در مسجد پر کھڑا ہوا ہے، آئے ادھر سے علی، دیکھا کیوں آیا یہاں؟ کہا علی آپ تو جانتے ہی ہیں میں کیوں آتا ہوں۔ کہا پھر کھڑا کیوں ہے؟ کہا یہاں تو اندر تو ہیں، ان کے واسطے تو آیا ہوں، لیکن رکا اس لیے ہوں کہ ایک شخص، ایک بوڑھا سو رہا ہے، اس سے خوف زدہ ہوں۔ کون ہے وہ؟ دیکھا سلمان سو رہا۔ دیکھیے اس بوڑھے میں کتنی قوت ہے کہ ابلیس رک رہا ہے، شیطان رک رہا ہے، باقی سب خیریت۔ ایک سے خوف زدہ ہے، کسی سے نہیں، اس لیے کہ جانتا ہے یہ ادھر ہی کے ہیں، ادھر ہی کے ہیں۔ تو یہ ابلیس کہاں بھٹکا رہا ہے؟ کدھر کدھر بھٹکا رہا ہے؟ آگے کی منزل آئیں گی۔ یہ تک کہہ دیا علماء اسلام نے، تسلیم کیا سب نے، کہ سوائے نبی اور ولی کے ابلیس ہر روپ میں آتا ہے، ہر روپ میں آتا ہے، سوائے نبی اور ولی کے ہر روپ میں آ سکتا ہے۔ جب ہر روپ میں آ سکتا ہے، حکمران بن کر ابلیس آتا ہے، حکمران کے روپ میں آتا ہے، سلطنت والا بن کر آتا ہے، حکومت والا بن کر آتا ہے، اقتدار والا بن کر آتا ہے، اختیار والا بن کر آتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ آتا ہے، کبھی اس کے ساتھ آتا ہے، کبھی قلم لے کر آتا ہے، کبھی قلم لے کر آتا ہے، کبھی مفسر بن کے آتا ہے، کبھی مورخ بن کر آتا ہے، اور کبھی مصنف بن کر آتا ہے۔ آپ نے حالیہ عرصے میں دیکھ لیا کہ کہاں شیطان رہا؟ ارے مصنف تو آج تک پریشان ہے نا، جس کو سلمان رشدی کہتے ہیں، تو شیطان آیا کہ نہیں سلمان رشدی کے روپ میں؟ سلمان رشدی کے روپ میں آیا شیطان، اور آج کتنے شیاطین حفاظت کر رہے ہیں، کتنے شیاطین حفاظت کر رہے ہیں۔ شیطان کرے گا کیا؟ اللہ والوں کے خلاف ہی تو لکھے گا، اور لکھا اس نے لکھا چاہتے ہیں نبی کو، مانتے ہیں نبی کو، کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، محبت رکھتے ہیں نبی سے، اطاعت کرتے ہیں نبی کی، مگر لکھا گستاخی کی
گستاخی کے بعد سب خاموش، دولت والے خاموش، خزانے والے خاموش، حکومت والے خاموش، ارے سب خاموش، اللہ کا نام لینے والے خاموش، نبی کا نام لینے والے خاموش، سب خاموش۔ بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے یہ خاموش، محمد رسول اللہ کہنے والے خاموش، ہم کو اعزاز ہے سب خاموش۔ بولا تو علی ولی اللہ والا، بولا تو علی ولی اللہ والا، ایک ہی بولا سب خاموش۔ ایک فتوے کا وزن دیکھو، ایک فتوے کا وزن دیکھو، کتنے روز گزر گئے، سارا یورپ اس کی حفاظت کر رہا ہے، امریکہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، فرانس اس کی حفاظت کر رہا ہے، اسرائیل اس کی حفاظت کر رہا ہے، کروڑوں پاؤنڈز کروڑوں ڈالر خرچ ہو گئے رشدی کو بچانے کے لیے۔ تو ایک رشدی کو بچانے کے لیے اتنے کروڑ کیوں؟ دشمن اسلام کے لیے خرچہ ہوتا ہے، تو پہچانو کون کیوں حفاظت کر رہا ہے۔ تو فتوے کا وزن معلوم ہو گیا کہ سارے امریکہ کی جدید قوت ایک طرف، اس کے ہتھیار ایک طرف، اس کے بم ایک طرف، اس کے میزائل ایک طرف، برطانیہ کی قوت ایک طرف، فرانس کی قوت ایک طرف، ان کی دولت ایک طرف، ترازو میں سب کو رکھو اور دوسری طرف ایک فتوے کو رکھ لو۔ یہ وزن ہے اس فتوے کا، تو پہچانو نائب امام کے فتوے کا یہ وزن ہے، تو حکم امام کا وزن کیا ہوگا؟ نائب امام کے فتوے کا یہ وزن ہے، تو امام کی زبان سے نکل جائے کوئی لفظ، اس کا وزن کیا ہوگا؟ بلکہ ایک چیز یہیں پر جو ذہن میں آئی، یہ ہے فتوے کا وزن۔ اب نسبت دے کر گفتگو کروں، یزید نے مانگی بیعت حسین سے، بیعت مانگ لی، اصرار کیوں ہے؟ بیعت لو ورنہ سر کاٹو، کیوں اصرار ہے؟ ارے ایک اگر حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں تو تیرا بگڑنے والا کیا ہے؟ تو اصرار کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت کا پورا بلاد اسلامیہ بیعت کر چکا ہے۔ آج تو تقسیم ہو گئی، یہ ممالک ہیں، سب ایک تھے نا، پورے بیعت کر چکے تھے، کوئی باقی نہیں تھا، ادھر سے لے کر ادھر تک سب بیعت کر چکے، سب یزید کو مان چکے، ایک حسین نے نہیں مانا۔ تب حسین نے نہیں مانا، اصرار کیوں ہے؟ تو ان کا اصرار بتا رہا ہے کہ سارے عرب کے رہنے والے، سرزمین عرب کے فرزند سب ایک طرف ہو جائیں، سب کی بیعت ایک طرف ہو جائے، لیکن ایک حسین کی بیعت، ایک حسین کی بیعت، اتنا وزن ہے بیعت میں، حسین کر لیں تو ان کی بیعت صحیح ہے، حسین نہ کریں تو ان کی بیعت غلط ہے۔ بیعت کے وزن کو دیکھیے، وہ کر لیں کچھ نہیں، اگر ہے ان کی اہمیت تو ادھر اصرار کیوں ہے؟ اصرار نے بتا دیا کہ سب کریں، حسین نہ کریں، حکومت چلے گی نہیں، سلطنت رہے گی نہیں۔ اس لیے کہ یہ بیعت تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سارے عوام ایک طرف ہو جائیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، جمہوریت ایک طرف ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ ایک طرف ہو جائے، شاہی ایک طرف ہو جائے، بادشاہت ایک طرف ہو جائے، یزیدیت ایک طرف ہو جائے، مگر تنہا حسین اگر مقابل میں آ جائیں کچھ نہیں ہوگا، ان کی تائید سے کچھ نہیں ہوگا، عوام کے سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے بیعت کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میرے پاس ہے، اگر فرض کیجئے انڈیا ہو یا پاکستان، الیکشن لڑتے ہیں، ساری پبلک نے ووٹ دے دیا، ووٹ دے کر منتخب کیا، اور پھر مقابل کے نمائندے نے سپریم کورٹ میں دعویٰ دائر کیا کہ ان کا الیکشن غلط ہے، سپریم کورٹ نے ہمارے الیکشن کو کل عدم قرار دیا۔ اب کل عدم قرار دیا تو کیا ہو گیا؟ ساری قوت پبلک کی ایک طرف ہو گئی، عوام کی قوت ایک طرف ہو گئی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوت ایک طرف ہو گئی۔ اب عوام ایک طرف ہیں،
سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے، سارے عوام تائید کریں کچھ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ جب تک تائید نہ کرے تو حسین سپریم کورٹ ہے، حسین قانون ہے۔ جب تک حسین تائید نہ کریں نہ یزید باقی رہ سکتا ہے، نہ یزید جیسا کوئی رہ سکتا ہے۔ یہ ہے بیعت کا وزن، دنیا جان لے یہ کون ہے، وزن بیعت کو پہچانے۔ تو نکلے اس منزل سے کہ جہاں ابلیس ہے، عرض کرتا ہوا آیا کہ قوت ہے، حق کو دینے والا پروردگار، باطل کو قوت دینے والا پروردگار، ابلیس کو قوت دینے والا پروردگار، آدم کو قوت دینے والا پروردگار، مالک دونوں کو تو ہی قوت دے رہا ہے، آدم کو بھی تو ہی دے رہا ہے، شیطان کو تو ہی دے رہا ہے، حق کو بھی تو ہی دے رہا ہے، باطل کو بھی تو ہی دے رہا ہے۔ ارے ہم پہچانے تو کیسے؟ آواز قدرت آئے گی، ارے دیکھو معیار بتا دیا میں نے قوت دی آدم کو محبت کے ساتھ اور شیطان کو قوت دی لعنت کے ساتھ۔ تو جہاں محبت کا سلسلہ ہے پہچانو، جہاں لعنت کا سلسلہ ہے وہ جاننے کی کوشش کرو۔ تو ایک طرف لعنت ہے، ایک طرف محبت ہے۔ قوت دی دونوں کو، بہت خصوصی توجہ چاہوں گا، قوت کے ہیں دو حصے، ایک ہے اختیار اور ایک ہے کردار۔ اختیار میں بھی قوت ہے، کردار میں بھی قوت ہے، دونوں میں قوت ہے۔ باطل کا شیوا رہا کہ ہمیشہ اختیار کو استعمال کیا، کردار کو نہیں، اور حق کا یہ طریقہ رہا کہ ہمیشہ کردار کو استعمال کیا، اختیار کو نہیں۔ صرف وہی اختیار کو استعمال کیا جہاں اس کی ضرورت شدید ہو۔ ادھر نمرود اختیار کو استعمال کر کے کہہ رہا ہے ابراہیم سب کہو لا الہ الا اللہ نہ کہو۔ ابراہیم کہتے ہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر لا الہ الا اللہ ضرور کہوں گا۔ وہ اختیار، یہ کردار، زنجیروں میں باندھے گئے، یہ کردار، وہ اختیار، قید میں ڈالے گئے، وہ اختیار، یہ کردار۔ پہچانو، اللہ والے قید خانوں میں ہوتے ہیں، اللہ والے زنجیروں میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مذہب لیا، کسی تخت والے سے مذہب نہیں لیا، کسی تاج والے سے مذہب نہیں لیا، قید خانوں سے ہم نے مذہب کو لیا ہے، قید خانوں سے مذہب کو ہم نے لیا ہے۔ تو یہ حق ہے جو قید میں ہے، اختیار کو استعمال کر رہا ہے، اور ابراہیم کردار کو استعمال کر رہے ہیں۔ آگ روشن ہوئی، اس کا اختیار تھا، اور یہ آگ کی طرف جا رہے تھے، یہ ان کا کردار تھا۔ شیطان یہاں بھی آیا، کہا کہ کیسے پھینکو گے اتنی دور، کوئی نزدیک جا نہیں سکتا۔ منجنیق رکھی گئی، منجنیق کا طریقہ ابلیس نے بتایا کہ اس میں بٹھاؤ اور پھینکو ابراہیم کو، فضا سے جائیں گے۔ تو اس کا اختیار یہ کہ منجنیق تک پہنچا دیا، اور ان کا کردار یہ منجنیق تک آ گئے۔ اس کا اختیار یہ کہ اس نے پھینکا آگ کی طرف، اور ان کا کردار یہ گئے آگ کی طرف، اور اختیار وہاں سے چلا، کردار یہاں سے چلا، آگ کے سمندر تک کردار پہنچ گیا۔ جب آگ کے سمندر تک کردار پہنچ گیا تو باطل کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب یہاں باطل کا اختیار نہیں ہے، تو جہاں باطل کا اختیار ختم ہوتا ہے وہیں سے حق کے اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں سے باطل کا اختیار ختم ہوا وہیں سے حق کے اختیار کا آغاز ہوا۔ آواز آئی یا نارو کونی بردن سلام علی ابراہیم، اختیار استعمال ہوا، آگ سرد ہو گئی۔ بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار ایک طرف، کردار ایک طرف۔ حق جب اختیار کو استعمال کرتا ہے تو سمجھو باطل کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اور حق کے اختیار کو جب کمال تک پہنچنا ہے، وہ اختیار جب کمال پر پہنچے تو اختیار اعجاز میں بدلتا ہے۔ اعجاز میں جب اختیار بدل دے، یہاں نبی کی ضرورت نہیں رہی، امام کی ضرورت نہیں رہی۔ ارے آگ میں کوئی یا حسین کہہ کر چلا جائے تو آگ کی مجال نہیں، اس کے قدموں کو جلا دے۔ یہ ہے منزل اعجاز۔ تو باطل ہمیشہ اختیار کو استعمال کرتا
کردار کو نہیں. اور حق ہمیشہ کردار کو استعمال کرتا رہا، اختیار کو نہیں. فرعون نے ہمیشہ اختیار کو استعمال کیا، کردار کو نہیں. موسیٰ نے ہمیشہ کردار کو استعمال کیا، اختیار کو نہیں. اور جہاں اس کا اختیار رکا فرعون کا، تو ان کا اختیار شروع ہوا. اور جب اختیار کو استعمال کیا تو ساحران فرعون سجدے میں گر گئے. یہ ہے اختیار حق کا. ذات جناب قطعی مرتبت تک سلسلے کو پہنچائیے. ہمیشہ اختیار کو استعمال کیا، کردار کو استعمال نہیں کیا. پتھر آئے، کبھی اختیار کو استعمال نہیں کیا. اور پھر یہ کہ کسی نے مجنوں کہا، اختیار کو استعمال نہیں کیا. سودائی کہا، اختیار کو استعمال نہیں کیا. قص و خشاک پھینکا گیا، اختیار کو استعمال نہیں کیا. کچرا پھینکا گیا، اختیار کو استعمال نہیں کیا. روز ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک یہودی عورت کچرا پھینکتی تھی. روز نبی جا رہے ہیں، روز کچرا رہا ہے، اختیار کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہ کردار محمد ہے جو روز جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ساتھ جو چل رہے تھے ایک روز پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، یا تو ہم کو اجازت دیجئے کہ اس عورت کو سزا دیں، یا آپ اپنا راستہ بدل دیجئے. مسکرا کے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ میں اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں بلکہ دنیا کا راستہ بدلنے آیا ہوں. یہ واضح کر دیا کہ جو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں وہ قوموں کا راستہ نہیں بدل سکتے، وہ قوموں کا راستہ نہیں بدل سکتے. تو ہمیشہ اختیار کو کبھی بھی نبی نے استعمال نہیں کیا ہے، ہمیشہ کردار کو استعمال کیا ہے. جہاں اختیار کو استعمال کیا باطل سرنگوں ہو گیا. شب ہجرت جا رہے تھے، سنگریزے پھینکے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہ سنگریزے تم نے نہیں، ہم نے پھینکے، اللہ کہہ رہا یہ اختیار ہے. یہ اختیار ہے. تو اختتام کروں اس گفتگو کا کہ اختیار ہے ایک، کردار ایک. باطل ہمیشہ اختیار کو استعمال کرتا رہا، حق ہمیشہ کردار کو. نہ کہو کہ علی خاموش کیوں ہو گئے، نہ کہو خاموش کیوں ہو گئے. علی کا کردار ہے، کردار ہے، خاموش ہو گئے. اختیار کو استعمال نہیں کیا بلکہ یہ شرافت علی کی کہ حکومت علی کے در پر ہے. اور دشمن آواز دے رہا ہے ایک نہیں 70 بار کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ہے کردار. اختیار کو استعمال نہیں کیا. اگر اختیار کو استعمال کرتے تو ایک باقی نہیں رہتا، سب فنا ہو جاتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک ذرا بلند صلوات ہو. تو عزیزان محترم، عرض کراتا قوت اسی کی طرف سے، حق کو بھی دینے والا وہی، باطل کو دینے والا وہی. مگر سلسلے ہیں. ابلیس کا سلسلہ ہے اور ایک آدم کا سلسلہ ہے، ایک محبت کا سلسلہ ہے، ایک لعنت کا سلسلہ ہے. اب موڑتا ہوں اپنی تقریر کو. اس منزل سے 2 گھر نظر آتے ہیں. ایک محمد و آل محمد کا گھر ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور ان سے جو کوئی ہیں ہٹ کے ان کے گھر ہیں. علماء اسلام نے کیا کہا کہ ابلیس شیطان سب کو بھٹکا سکتا ہے، نبی اور ولی کو نہیں بھٹکا سکتا. سوائے نبی اور ولی کے سب کو بھٹکا سکتا ہے. تو ہمارے رسول شیطان نہیں آ سکتا قریب، نبی ہیں. علی کے نزدیک نہیں آ سکتا، ولی ہیں. حسن کے نزدیک نہیں آ سکتا، ولی ہیں. حسین کے نزدیک نہیں آ سکتا، ولی ہیں. ائمہ طاہرین کے نزدیک نہیں آ سکتا، ولی ہیں. ان سے ہٹ کے جو کوئی ہیں وہاں شیطان ہے کہ نہیں ہے. تو اب 2 سلسلے ہیں. ارے سامنے چیز ہے، ایک دامن ادھر ہے، ایک دامن ادھر ہے. کس دامن کو تھامو گے؟ ادھر تو ابلیس نہیں ہے، ادھر شیطان نہیں ہے. جدھر شیطان ہے ان سے ہٹ کے ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. یہ مت سمجھو کوئی ایک جگہ ہے. بچہ ہو وہاں جا سکتا ہے، بوڑھا ہو وہاں شیطان رہتا ہے، دبلا ہو وہاں شیطان رہتا ہے، طویل ہو وہاں بھی رہتا ہے. بلکہ رہتا نہیں معلوم یا شرما کے چلا جاتا ہے. شیطان بھی شرما جائے. بعض ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں ادھر ہے. تو اب ملت کو فیصلہ کرنا ہے. ایک طرف ہے شیطان
اور ایک طرف وہ گھرانہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں ملائکہ آتے ہیں. کوئی جھولے کی ڈوری ہلانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی چکی پیسنے کے لیے آ رہا ہے، روٹی پسند ہے روٹی کے لیے آ رہا ہے، کوئی انگوٹھی لے جانے کے لیے آ رہا ہے. تو ملائکہ فرشتے ادھر ہیں، شیطان ادھر ہے. اختیار ہے، جس کا چاہے دامن کو تھام لو، یا ادھر کا دامن یا ادھر کا دامن، دونوں چیزیں سامنے. فرشتے والے ایک طرف ہیں اور یہ انہیں ایک طرف ہیں. سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ جانتے ہوئے کہ فرشتے ان کے پاس ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے یہ کہہ کر کہ قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کے باوجود دشمنی کیوں ہے؟ دیکھیں آج کی مجلس ایک الگ انداز میں آ رہا ہوں. پھر دشمنی کیوں ہے؟ ارے حکم ہے محبت کا اور آپ ہیں دشمن. سوچو اگر دشمنی کا حکم دیا جاتا تو کیا کرتے؟ حکم دیا محبت کا، آپ دشمن. دشمنی بے سبب نہیں ہوتی. جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سمجھیں، بے سبب دشمنی جہالت ہے، بے سبب دشمنی جہالت ہے. خدا نہ خواستہ اختلاف ہے کسی میں، کیا بات ہے؟ اگر وجہ نہ بتا سکیں تو جہالت ہے. دشمنی کی وجہ ہوتی ہے. بتاؤ آل محمد سے دشمنی کیوں ہے؟ کوئی عیب تھا؟ اگر زبان پر عیب کا لفظ آ جائے تو آئے تطہیر کا تماچا لگے. عیب کے ساتھ ہی آئے تطہیر تماچا لگائے گی. کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ دشمن اقرار کر چکا کہ کوئی کمال ایسا نہ تھا جو ان کی ذات میں نہ ہو. ہر کمال ان کی ذات میں تھا، ہر عظمت ان کے پاس تھی، ہر فضیلت ان کے پاس تھی. پھر کیا وجہ دشمنی کیوں ہے؟ دشمنی کیوں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، صرف عیب کی بنا پر ہی دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ کمال کی بنا پر بھی دشمنی ہوتی ہے. کہ یہ اتنے قابل اور میں اتنا جاہل، یہ اتنے بڑے عہدے پر اور میں معمولی، ان کے لیے یہ مقام اور میرا یہ نیچے مقام. تو یہ دشمنی کمال کی بنا پر بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ عیب نہیں تھا، ایک تو قرآن کہہ رہا ہے، دوسرے اگر دشمن مان لے وہ بات سب سے زیادہ مستحکم ہوگی. دشمن قاتل سے بڑا تو نہیں ہوتا. قاتل حسین سر حسین کو لے کر کیا کہہ کے انعام مانگ رہا تھا؟ اے امیر میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، کیونکہ میں تینوں دنیا کے سردار کا سر لایا ہوں. تو اس قاتل کے فقرے نے کیا بتایا کہ عظمت کا پتہ ہے اس کو. اس نے یہ جان کے گلا کاٹا کہ حسین تینوں دنیا کا سردار تھا. اس فقرے نے بتا دیا کہ بے شک جسم حسین سے، جسم سے سر تو جدا ہوا ہے، عظمت جدا نہیں ہو سکی. قیامت تک عظمت حسین باقی ہے. دشمنی کا سبب کیا ہے؟ کمال ہے. اس لیے عارفین نے کہہ دیا یہ نہ دیکھو کسی کے دشمن کتنے ہیں، یہ دیکھو دشمن کیسے ہیں. حکومتوں کے لیے پیمانہ مقرر ہو گیا. کسی حکومت کی شرافت و رذالت کا اندازہ لگانا ہو اس کے قید خانوں کو دیکھو. اگر رذیل قید خانوں میں ہیں حکومت شریف ہے، اگر شرفا قید خانوں میں ہیں حکومت رذیل ہے. بنی امیہ بنی عباس کے قید خانوں میں کون تھے؟ پہچانو. حکومت شریف کب ہوگی؟ جب رذیل قید خانوں میں ہوں. آل محمد کو جو قید کرے وہ حکومت کیا شریف ہوتی ہے؟ کمال کی بنا پر دشمنی. آپ جانتے ہیں جناب آدم کے دو بیٹوں کی دشمنی، دونوں بھائی ہیں. سبب دشمنی کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے، حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے نذرانہ پیش کیا کہ مالک ایک حقیر سا نذرانہ ہے جو تیرے دربار کے قابل نہیں ہے. مالک کے حقیر سا نذرانہ کیا چیز ہے؟ اگر ساری دنیا میرے ہاتھوں پر ہوتی اور میں یہاں پیش کرتا تو تیرے دربار کے لائق نہ تھا. میرے مالک تو یہ نہ دیکھ کہ ہاتھوں پر کیا لایا ہوں،
یہ دیکھ کے دل میں کیا لایا ہوں. یہ کہا بجلی چمکی اور وہ نذرانہ غائب ہو گیا. قبول. ادھر سے قابیل جھومتے ہوئے آئے کہ ہمارا نذرانہ بڑا قیمتی ہے، ہمارا نذرانہ بڑا قیمتی ہے. ان کا نذرانہ قبول نہیں ہوا. بس اتنی سی بات تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، ہمارا نہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، کوئی اور وجہ نہیں، پتھر لے کر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو کمال حابیل تھا محدود، اس لیے ایک دشمن ہوا، اور کمال علی لامحدود، اس لیے کئی دشمن ہو گئے. رخ کو وہاں تک پہنچائیے. جناب یعقوب کے 12 بیٹے، 12 ہیں مگر ایک ہی یوسف ہے. 11 نہیں، 12 میں ایک یوسف. اب نہ کہو کہ سارے صحابی ایک، سب ایک، علی ایک، سب یوسف نہیں ہوئے، ایک ہی یوسف ہو گیا. بات کیا تھی؟ اتنی ہی. اولاد کو تو سبھی چاہتے ہیں، جتنا یوسف کو چاہتے ہیں اتنا ہم کو نہیں چاہتے. اتنی سی بات ہے. بھائی دشمن ہو گئے. باپ سے کہا کہ لے جا رہے ہیں سیر و شکار کو، روکنے کے باوجود اصرار کیا. مشیت الہی تھی، گئے. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. گئے، بہت توجہ. گئے اور جا کے واپس آئے. آئے تو روتے ہوئے آئے، سر پیٹتے ہوئے آئے. یہ پکارتے ہوئے آئے، سر برہنا پا برہنا، ہائے بابا ہائے بابا. یوسف کو بھیڑیا لے گیا، بہرحال بھی پیش کر دیا. یوسف کو بھیڑیا لے گیا. دیکھیے یہی چیز کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ ہائے ہائے کون کر رہا ہے؟ قاتل. سربرہنا کون ہے؟ قاتل. پابرہنا کون ہے؟ قاتل. لہذا یہ جو ہیں حسین حسین کہنے والے، خود انہوں نے قتل کیا ہے اس لیے ماتم کر رہے ہیں، خود انہوں نے قتل کیا اس لیے سربرہنا ہے، خود انہوں نے قتل کیا اس لیے پابرہنا ہے، خود انہوں نے قتل کیا اس سے ہائے ہائے کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ رہنمائی کر رہا ہے، قرآن حق کی پناہگاہ ہے. تو وہ آئے روتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے آئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے آئے، سربرہنا آئے، پابرہنا آئے. واقعہ بیان کیا، روتے ہوئے بیان کیا. سن کر یعقوب بھی روئے. اب دونوں رو رہے ہیں، ادھر برادران یوسف رو رہے ہیں، ادھر یعقوب رو رہے ہیں. کون محبت میں رو رہا ہے، کون دشمنی میں رو رہا ہے؟ کون محبت میں رو رہا ہے، کون دشمنی میں رو رہا ہے؟ اس کا اندازہ لگائیے. یوسف کے بھائی کتنے دن روئے؟ 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، رونا بند ہو گیا. اور جناب یعقوب کتنے دن روئے؟ اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. تو یاد رکھیے، جو رو کے رونا بند کر دے وہ قاتل ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ روتا رہے وہ قاتل نہیں، چاہنے والا ہوتا ہے. جو ہمیشہ روئے وہ چاہنے والا ہے. سلام ہمارا سلام فرزند فاطمہ پر، کہ نگاہ امامت قیامت تک کی کہ دنیا کہے گی کہ یہ رو رہے ہیں، یہی قاتل ہیں. اس لیے وہاں کہا میرے شیعوں کاش تم یوم عاشورہ ہوتے. ارے اگر ہم وہاں ہوتے تو حسین کیوں کہتے؟ ہم نہیں تھے اس لیے حسین کہہ رہے ہیں. وہاں اگر ہم ہوتے تو حسین کیوں کہتے؟ یہ کہتے ہم ہی نے قتل کیا، حسین نے الزام کو دھو دیا. وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم، کون تھے نہیں معلوم تھے. حسین نے کہا میرے شیعہ نہیں تھے، اگر ہوتے تو یوں نہ کہتے. کبھی یہ کہا شیعتی ما ان شربتم ماز بن فذکرونی او سمعتم بغریب و شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی للطفل فابوا ان یرحمونی. کلام امام ہے، میرا ایمان ہے کہ جب تک زمین و آسمان چاند سورج ستارے باقی ہیں کلام امام کا اثر باقی ہے، اثر باقی ہے.
جب بھی کوئی کہتا امام نے فرمایا شیو سلام ہو تم پر، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، کسی غریب کا حال سننا تو میری غربت پر تو آنسو بہا لینا. آج تک صدیاں گزر گئیں، کلام امام کا اثر دیکھیے، آوازیں اٹھیں، آنسو نکلے، اس لیے کہ امام کا کلام ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین ہم روئیں گے. آپ نے دم آخر ہم کو فراموش نہیں کیا. صحیح خراج یہی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم روئیں گے، ہماری نسلیں روئیں گی، نسلاً بعد نسل، قیامت تک کے سلسلہ باقی رہے گا. حسین ہم تو دعا کرتے ہیں کہ موت آئے مجلس میں، روتے روتے دم نکل جائیں ہمارے. ممبر پہ مجھے موت آ جائے، سننے والے روئیں. کوئی نماز میں دم توڑتا ہے وہ بھی محترم ہے، مجلس میں دم ٹوٹ جائے. حسین ہماری زندگی تمہارے در پر تحلیل ہو رہی ہے. دنیا بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے حسین، اس لیے کہ آپ نے ہم کو یاد کیا ہے. یاد کیا، کون کس کو یاد کرتا ہے، مگر آپ نے یاد کیا. اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ جس کو حسین یاد کر لیں اس کا مقام کیا ہوتا ہے. حسین نے یاد کیا تھا حبیب کو. ایک حبیب آئے تو پردے کو جنبش ہوئی، فضا نے کہا حبیب تمہیں علی کی بڑی بیٹی سلام کہتی ہے. حبیب نے چہرے پر تماچے لگائے کہ جاؤ کہہ دو شہزادی سے اگر ہم پر سلام آیا تو اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے، اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے. جس کو حسین بلائیں کیا کہنا اس کا. اور جو خود سے آ جائے کل تک کیا تھا ایک رات نے کیا سے کیا بنا دیا. ایک رات پہلے جو قابل لعنت تھا اب قابل سلام ہو گیا. وہ ہور جو ایک رات پہلے قابل لعنت تھا گھیر کر حسین کو لانے والا صبح ہوئی تو سلام کے قابل ہو گیا. جتنے لوگ جاتے ہیں زیارت کو ہور کی خبر پر بھی سلام کر لیتے ہیں کہ تو آیا تھا، میرے آقا کے قدموں میں سر جھکایا تھا، اس لیے ہمارا سلام ہو. وہ رات بھلانے کے قابل نہیں ہے. شب عاشور حسین جاگ رہے تھے، حسین والے جاگ رہے تھے، ادھر ہر کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. روایتیں مختلف ہیں، بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، غلام بھی ہے. کسی نے پوچھا ہور یہ کیا حال ہے تیرا؟ اگر کوفے کے بہادروں کا نام اگر کوئی ہم سے پوچھے تو سب سے پہلے ہم تیرا نام لیں گے. آج تیرا جسم کیوں لرز رہا ہے؟ کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، ادھر حسین ہے ادھر میں ہوں. رو کیوں رہا ہے؟ کہ ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ. لے گیا گوشے میں. سنو آوازیں کیا آ رہی ہیں. آدھی رات گزر گئی ہے، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس. یہ میں ہوں گھیر کر لایا، رسول اللہ کی اولاد ہے جو ہائے پیاس کہہ رہی ہے. صبح ہوئی تو لشکر کو چھوڑ کے نکلا. بھائی نے کہا ہم چلتے ہیں، بیٹے نے کہا ہم چلیں گے، غلام نے کہا ہم چلیں گے. اور پھر یہ بات ہوئی کہ ایک مرتبہ یہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے رکا اور بیٹے سے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے باپ ہیں، آپ کا نام حر ہے. کہا نہیں میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں. ایسے لے چلو جیسے مجرموں کو لے چلتے ہیں. کیا کروں بابا؟ کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دے. بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھے، چند قدم بڑھ کے رکا. کہا بتاؤ میرے لال کس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں؟ کہ سرکار حسین میں. کہ نگاہ اس قابل نہیں ہے کہ اس نگاہ سے مل سکے، شرمندہ ہوں. آنکھوں پر کپڑا باندھ دے. آنکھوں پر کپڑا ہے. اب آگے آگے بیٹا چل رہا ہے، پیچھے باپ آ رہا ہے. چلتے چلتے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ تکبیر کا کون سا موقع ہے؟ کہا بابا کیا بتاؤں، ہم شبیہ پیمبر علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں. دل تڑپ گیا، علی اکبر اور ہمارا استقبال کرے. بہت روتا رہا.
مگر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹا اب کیا بات ہے؟ کہ بابا کیا بتاؤں، وہ قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس چلے آ رہے ہیں. کہ عباس میرا استقبال کرے. اور آج تیرے نصیب کہاں پہنچ گئے کہ اب کے بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹا اب کیا بات ہے؟ کہ بابا قیامت آ گئی، خود حسین چلے آ رہے ہیں، خود حسین آ رہے ہیں. بہت رویا، سر پیٹتا ہوا پہنچا، قدموں میں سر جھکایا، کہا کریم باپ کے کریم بیٹے تیرا گناہگار آیا، تیرا خطا کار آیا. حسین کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ قدموں سے اٹھا کر گلے لگا لیا. جب گلے لگایا ہے تو ہم سلام کر رہے ہیں. گلے لگایا کہ حر میں تجھ سے راضی، میرا اللہ تجھ سے راضی، میرے نانا راضی، میری ماں فاطمہ زہرا راضی. کہ مولا راضی ہو چکے، اب اذن چنگ دیجئے. کہ حر رک جا، تو میرا مہمان ہے. کہ مولا آپ بھی تو مہمان ہیں نا. کہ رک جا. کہ نہیں آقا اجازت دیجئے. کہ اچھا سمجھ گیا تو رکنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آج حسین غریب ہو گیا نا. ہاں حر صحیح ہے، آج تیسرا روز ہے، رسول اللہ کی اولاد بھوک کی پیاسی ہے. مولا اجازت دیجئے. خود جاتے ہو رکا کہ بیٹے کو بھیجوں گا، بیٹے کو بھیجوں گا. اور پوچھا کسی نے بیٹے کو کیوں بھیج رہا ہے؟ سنو نزدیک آؤ، میں نے فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں نے حسین کی ماں کا دل دکھایا ہے، میرے دل کو بھی تکلیف ہونا چاہیے، بیٹا مر جائے، اس لیے کہ میں نے دل دکھایا ہے. بیٹا گیا، جنگ کرتا ہوا زمین پر گرا، آواز دی تو حر چلا. حسین نے بڑھ کے ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیا کہ حر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، رکو. کہ مولا بیٹا آواز دے رہا ہے. کہ حر رک جا، میں جاؤں گا. کہ مولا تکلیف نہ کیجئے. کہ حر کیسے بتاؤں، ارے جوان بیٹے کی لاش پر باپ نہیں جاتا. بیٹا گیا، پھر حر گیا، لڑتا ہوا زمین پر گرا. حسین آئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، ابا کے گوشے سے چہرے کے لہو کو صاف کیا. آنکھیں کھولو حر میں حسین ہوں. آنکھیں کھولی. کہ حر کیا حال ہے؟ کہ مولا آج میرے یہ نصیب ہو گئے کہ آپ کے زانوں پر میرا سر ہے. مولا مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے نا مولا، جا رہا ہوں. کہ حر یہ بتا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے مولا، سر شق ہو چکا تھا گرز سے. کہ سر میں بہت تکلیف ہے. اچھا حر اچھا، انتظام کرتے ہیں، ایسا انتظام کریں گے کہ قیامت تک تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کہہ کے ابا کے گوشے کو ہٹایا، ایک رومال نکالا. کہ حر یہ میری ماں کا رومال ہے. میری ماں کا رومال ہے، سر پر باندھ دیا. اب میں کہوں گا حر تو بڑا خوش قسمت تھا کہ تجھے فاطمہ کا رومال مل گیا، فاطمہ کے لال کو کفن نہیں ملا. فاطمہ کے لال کو کفن نہیں ملا. بیٹے سے پوچھو، بہن سے پوچھو، کیا قیامت گزر گئی جب بے کفن میت کو چھوڑ کر گئے ہیں. وہ فقرہ تاریخ نے محفوظ کر لیا جو بہن کہہ رہی تھی عجیب ماحول میں، بھیا اگر سر پر چادر ہوتی تو تیرے لاشے کو کفن پہناتی. بھیا بھیا میں جا رہی ہوں، بھیا خدا حافظ. بھیا بھیا میت کو دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھوں گی. آل محمد کا قافلہ جا رہا ہے بے کجاوا اونٹوں پر،
محمد مصطفیٰ کی آل جا رہی ہے، نہ چادر ہے نہ کوئی سایہ ہے، غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 13 محرم کو آل محمد شہر کوفہ میں داخل ہوئے اور 14 محرم کو دربار کوفہ میں آئے۔ 1 روز تک تشہیر کی گئی ہے، بازاروں میں پھرایا گیا ہے 1 روز تک۔ اب بازار سے گزر رہے ہیں، سنیے روئیں گے آپ، گزر رہے ہیں، دیکھا نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، اون محمد کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، وہ چھوٹا سا سر بھی ہے، وہ چھوٹا سا سر بھی ہے، لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ عباس کا سر کہاں ہے؟ راوی کہتا میں نے دیکھا عباس کے سر کو زلفوں کے سہارے گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا ہے۔ اب جو گھوڑا چلتا ہے تو ٹاپیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہائے عباس کا کیا عالم ہو رہا ہے۔ وہ کہتا میں بے چین ہو کے پہنچا، آگے آگے خولی جا رہا تھا، روک کے کہا رہے سب سارے سر نیزوں پر ہیں، عباس کا سر گھوڑے کے گلے میں کیوں ہے؟ کہا پوچھو پیچھے ایک ساربان آ رہا ہے، ساربان آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو بیمار کربلا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکائے آ رہے ہیں۔ قریب پہنچا کہ مولا سلام ہو، یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا سر نیزے پر ہے لیکن آپ کے چچا کا سر گھوڑے کے گلے میں کیوں ہے؟ بہت روئے سن کر، بہت روئے سن کر۔ کہا سنے گا سنے گا، ارے جب جب یہ سر بلند کیا جاتا ہے یہ خود بخود سر گرتا جاتا ہے۔ کہا کیا بات ہے مولا کیوں یہ سر گرتا ہے؟ کہا سن، جب سر بلند کیا جاتا ہے تو پھوپھی کا کھلا سر نظر آتا ہے۔ شہزادی کے کھلے سر کو دیکھ کر عباس کا سر گرتا جاتا ہے۔ جا رہے ہیں، 1 روز تشہیر ہوئی، پورا دن گزرا، زیارتوں کا آپ گئے ہوئے ہوں گے، کوفہ بھی گئے ہوں گے۔ کوفے میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد حنانہ کہتے ہیں، وہاں جائیے، ایک چبوترا ابھی تک محفوظ ہے اور اس چبوترے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سر رکھے گئے تھے، یہاں سر رکھے گئے تھے، جو قیامت گزر گئی ہے روئیے۔ فاطمہ آئی ہے محفل میں، کیا قیامت گزر گئی؟ دربار میں جانا ہے، ظالم سروں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ پہلے آپ سن سکتے ہیں تو سنیے، ایک اگر میت ہو تو اس کو تھوڑی سی بھی اذیت نہیں پہنچائی جاتی۔ طریقہ یہ تھا کہ جو جا رہے تھے سر دن کے وقت نیزوں پر بلند کرتے اور رات آتی تو نکال کر صندوق میں بند کر دیتے، پھر صبح ہوتی تو نیزے چبوتے تھے۔ کتنی بار نیزے چبوگے؟ نیزے چبوتے چبوتے اب سروں کا کیا عالم ہے۔ چبوترے پہ سر رکھے ہوئے ہیں، سر چبوترے پہ رکھے ہوئے ہیں، دربار میں جانا ہے، گردآلود چہرے ہیں، ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور سروں کو صاف کر رہے ہیں۔ دیکھا خصوصاً حسین کا گلا، حسین کا گلا ایک ضرب میں نہیں کاٹا گیا تھا، کئی ضرب لگے تھے۔ کیا بیان کروں، سن سکتے ہیں تو سنیے۔ سر کو ہاتھ میں لیا شمر نے، دیکھا گردن کو، کئی طرف سے ایسے کٹی ہوئی گردن ہے کہ سیدھی دھار نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے خنجر نکالا، اس ظالم نے خنجر نکالا، بہن تڑپنے لگی۔ ارے سر کے گردن جو ہے، گردن کو تراشنا شروع کیا۔ اب جب تراشنا شروع کیا، چاہنے والا 2 مرحلے ہیں جہاں زینب نے دامن کو پھیلایا۔ ایک وہ مرحلہ تھا جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا، زینب نے اپنے دامن کو پھیلایا تھا۔ اب آگے بڑھ کے دامن کو پھیلا دیا، کہا شمر ارے گلے کو نہ تراش، میرے بھائی کا گلا ہے۔ شہزادی کہتی رہی اور یہ ظالم سر کو تراشتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد دربار میں گئے ہیں، ظالم کا دربار، ابن زیاد کا دربار، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک کو فخر کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ آل رسول کھڑے ہوئے ہیں، آل رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آئے کچھ خیال آیا،
کہ جاؤ قید خانہ کھولو، اس قیدی کو لاؤ جو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ لکھا ہے کہ 300 سپاہی تھے، قید خانہ پہنچے، ایسا قید خانہ جہاں دن اور رات کی تمیز ممکن نہ تھی۔ اندر سے قیدی کو لے کر آئے، چاروں طرف سے زنجیروں میں باندھے ہوئے، 300 سپاہی تھامے ہوئے۔ اب جب دربار میں وہ قیدی آیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا ایک شیر چلا رہا ہے، ایک شیر چلا رہا ہے۔ کسی نے کہا مختار آ رہا ہے، مختار آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے زنجیروں میں باندھ کر اور زنجیریں ہاتھ میں لیے ہوئے ملائن آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کے جلال کو لے کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو گیا، پوچھا امیر کو تم نے سلام نہیں کیا؟ کہا خدا لعنت کرے اس پر، میرا امیر فقط حسین ہے، میرا امیر حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا حسین سے ملو گے؟ کہا ظالم تیرا نجس دربار کہاں، میرا پاک و پاکیزہ آقا کہاں؟ کہا ملو گے؟ ارے نہیں، میرا آقا تیرے دربار میں کہاں آ سکتا؟ ایک مرتبہ تخت کے نیچے سے تشت کو ہٹایا، اب جو کپڑا ہٹایا حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ غور سے دیکھا، ارے ملول تو نے میرے آقا کو قتل کر دیا۔ شیر نے انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ گئیں، ایک ظالم کے ہاتھ سے تلوار چھینی، حملے کے لیے چلے۔ بیمار کربلا نے آواز دی رکو مختار رکو رکو، ارے کون ہے؟ گلے میں تو ہاتھوں میں کڑیاں، ارے میرا مولا قیدی۔ اب جو مڑ کے دیکھا چہرہ پلٹا لیا، مولا یہ عورتیں کون ہیں؟ کہا مختار یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ تماچے لگائے، اللہ آج یہ بیٹیاں فاطمہ کی بے پردہ آ گئیں۔ ایسے میں دوڑتی ہوئی ایک بچی آئی، چھوٹی بچی، دامن کو کھینچا، کہا مختار مختار مجھے بچا لو مختار۔ ارے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا حسین کی بیٹی ہوں۔ مختار یہ ظالم تماچے لگا رہے ہیں، میرے کان زخمی ہیں۔ مختار ہم لٹ گئے، واہ محمدہ بھالیا ماتم حسین۔ پروردگار تجھ کا واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کے دلی مرادوں کا بھلا۔ معبود تجھ کا واسطہ حسین ابن علی کا، جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھ کا واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔